اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 کی تفسیر بیان ہوگی۔ پہلے اس کا شان نزول، پھر انشاءاللہ تفسیر۔ شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو مسلمانوں کا آپس میں ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ مطلب یہ کہ وہ دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ دونوں اپنا دعویٰ لے کر گئے۔ اب ان میں سے جو مدعی تھا، مدعی تو اس کے ذمہ حدیث میں آتا ہے کہ دلیل پیش کرنا ہے۔ اگر وہ بندہ کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے نا یہ چیز میری ہے، تو اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس دعوے کے اوپر دلیل پیش کرے، گواہ پیش کرے، ثبوت پیش کرے۔ اور جو بندہ مدعا علیہ ہوتا ہے، جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے، تو اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا دے۔ یہ شریعت کا ایک قانون ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ اصول حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ دونوں مسلمانوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کو فرمایا کہ تم اپنے اس دعوے پر ثبوت پیش کرو، گواہ پیش کرو، لیکن وہ گواہ پیش نہ کر سکے۔ تو اصول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی کو جو مدعا علیہ تھے تو ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم قسم اٹھاؤ۔ وہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابھی انہوں نے قسم نہیں اٹھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنائی ہے کہ جو جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ تو اگرچہ وہ قسم جھوٹی نہیں اٹھا رہے تھے، لیکن وہ ڈر گئے کہ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے عذاب بیان کیا گیا ہے کہ جو جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو وہ قسم اٹھانے سے باز آ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے دعوے سے وہ بری ہو جاتا ہوں اور میں اپنے دعوے سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو وہ جو مدعی تھا ان کو انہوں نے زمین دے دی، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے اندر خوف خدا اتنا تھا کہ وہ قانون سے ہٹ کے، وہ فتوے سے ہٹ کے تقوی اختیار کرتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تقوی اختیار کرتے۔ یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آیت مبارکہ اتاری اور اس میں اصول یہ بیان کیا تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ تم ایک دوسرے کے مال وہ ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ کوئی بھی ناحق طریقہ ہو، غلط طریقہ ہو، جھوٹا طریقہ ہو، تو کسی ذریعے بھی ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ تو کھانے سے مراد یہاں مال کھانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز کو کھا کے ہضم کر لینا، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا، خواہ اس کا تعلق پیسوں کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق زمین اور جائیداد کے ساتھ ہو، پراپرٹی کے ساتھ ہو، یا کسی بھی دوسری چیز کے ساتھ ہو، تو اس کا تعلق ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ لوگوں اپنے مال ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، کیونکہ مال دنیا میں بڑی آزمائش ہے بندے کے لیے۔ تو مال اگر انسان کا ایمان، تقوی، پرہیزگاری موجود ہو پھر تو وہ انسان مال کے فتنے سے بچ سکتا ہے، ورنہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ دوسرا حکم یہ فرمایا کہ جھوٹے مقدمات بھی حاکموں، قاضیوں، ججوں کے پاس نہ لے کر جاؤ کہ کسی پر جھوٹا مقدمہ بنا دیا، جھوٹے گواہ پیش کر دیے۔ مقصد یہ ہے کہ دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا، زمین پر قبضہ کرنا، جائیداد پر۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، حالانکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ کسی کا مال ناجائز طریقے پر کھانا یہ حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا ایسا کام نہ کرو۔ بس یہ اصول تھا قیامت بیان فرما دیا۔ تو اس لیے آج میرے مسلمان بھائیوں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مالی معاملات کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ناجائز کام کرتے ہیں، بہت زیادہ، بلکہ مافیا گروپ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جن کا کام یہ ہے کہ جھوٹے گواہ خریدنا، جھوٹے گواہ بنانا اور جھوٹی فائلیں تیار کرنا، جھوٹی موریں بنانا، اور یہ سارے کام کر کے تو وہ لوگوں کے مال، پراپرٹی، لوگوں کے زمین جائیداد پہ قبضہ کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں بڑے سے بڑا مالدار آدمی ہو ہیں جی، تو کئی مربوں کا مالک ہو، جب وہ مرے گا تو کون سی چیز ساتھ لے کر جائے گا؟ بس ایمان ہے، بس ایمان اور مال لے کر جائے گا نا۔ تو کتنا نہ سمجھ ہے آدمی، کتنا بے وقوف ہے آدمی کہ جو اپنے صرف دنیا کی تھوڑی سی غرض کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز اگر انسان ذہن میں رکھے تو پھر انسان کے ذہن میں کبھی لالچ نہ آئے۔ تو کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مالی اعتبار سے، مالی معاملات، اب یہ دیکھیں یہ تو مال ہے نا جو کسی کا ہے، حتیٰ کہ مال غنیمت جو جب مجاہدین جہاد کرتے ہیں اور کافروں سے جو مال چھینتے ہیں اس میں بھی امیر کی اجازت کے بغیر اگر کوئی مجاہد اس میں سے ایک سوئی بھی لیتا ہے نا
اس پر بھی اتنی سخت وعید آئی ہے کہ وہ اس نے یوں سمجھو کہ وہ جہنم کی آگ کا ایک حصہ لے لیا ہے اور وہ اپنے پاس اس نے محفوظ کر لیا ہے۔ وہ قیامت والے دن اسے عذاب ہوگا، اگرچہ وہ مجاہد تھا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا، لیکن مال غنیمت میں امیر کی اجازت کے بغیر اس کے لیے بھی کوئی چیز لینا جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ جائے کہ کسی کا حق ہے، کسی کی زمین ہے، ہاں جی، کسی کا وہ پراپرٹی ہے، کسی کا مکان ہے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو اس پر انسان قبضہ کر لے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو دوسرا میرے بھائیو نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث سن لیں۔ حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگو تم حلال مال کھایا کرو، حلال مال کمایا کرو۔ جو انسان حرام مال کماتا ہے اور اس کے بعد وہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ جو بندہ حرام مال کماتا ہے پھر اس میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل نہیں فرماتے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتے بلکہ برائی کو نیکی کے ذریعے مٹاتے ہیں۔ اس سے مطلب یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ وہ حرام مال کماتا ہے، حرام مال کمانے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، جہاد میں خرچ کرے، جہاں بھی خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اسے وہ مال قبول نہیں کریں گے۔ نیکی کے کام میں خرچ کرے گا تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ میں بات اس لیے عرض کر دی کہ یہ چونکہ فتنوں کا دور ہے نا، اس لیے ہمارے اس دور میں بھی علماء حق زندہ ہیں اور تا قیامت انشاءاللہ رہیں گے۔ اب کئی ہمارے مبلغین جو تقریریں کرتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی وہ فلمیں بنانے والا ہے، فلاں بڑی فلمیں بناتا ہے، وہ بڑا مال کماتا ہے، لیکن میں نے اس سے ملاقات کی تو مجھے تو پتہ چلا وہ بڑے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کئی یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، وہ تو بڑے دل کے اچھے مالک ہیں، وہ تو اپنا مال اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کے پاس جائیں، نا جائیں ضرور، لیکن جب آپ بیان فرمائیں تو کم از کم فلموں کی بھی برائی لوگوں کے سامنے بیان کریں، گانوں کی برائی کہ کتنے نسل کو انہوں نے بگاڑ دیا، کتنے گھرانوں کو تباہ کر دیا۔ اب جو بندہ غلط کام کر کے ایک غیر محرم لڑکی کے ساتھ وہ غلط کام کر کے اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ مال کماتا ہے، وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ ہیں جی، تو بے شک وہ غریبوں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، جہاں مرضی خرچ کرے، وہ مال اللہ اسے قبول ہی نہیں کریں گے۔ جب حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا، بلکہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل اور ناحق اور حرام مال کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ ٹھیک ہے جی، بڑی غلط فہمی ہے نا لوگوں میں، اس لیے میں نے تھوڑی سی یہ بات عرض کر دی۔ دوسرا، آپ نے کئی بار یہ مضمون بھی سنا ہے، پیچھے بھی ایک آیت مبارکہ میں میں صرف اشارہ کروں گا، یہ بات گزر گئی ہے کہ جو بندہ حرام مال کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں نہیں قبول فرماتے، اللہ اس کی عبادت بھی قبول نہیں فرماتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرم مبشرہ میں سے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ میں مستجاب دعوات بن جاؤں، یعنی اللہ میری ہر دعا قبول کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے بس مختصر بات فرمائی، حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرمائیں تو حلال کھایا کرو۔ بات سمجھا گئی ہے؟ اگر چاہتے ہو نا اللہ تمہاری دعائیں قبول کریں تو پھر کیا کیا کرو؟ ٹھیک ہے جی، جو بندہ حلال کمائے گا اللہ اس کی دعائیں بھی قبول کریں گے، اس کی عبادت بھی قبول کریں گے، اس کی زندگی میں سکون ہوگا۔ اور جو بندہ حرام کمائے گا، حرام کھائے گا، اپنے بچوں کو حرام کھلائے گا، پھر ان کی زندگی عذاب بنے گی۔ اور آخرت میں بھی فرمایا جو جسم حرام کی غذا سے پلا ہو تو وہ جہنم کی آگ کے زیادہ لائق ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں جانا چاہیے۔ باقی تفسیر انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق